نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 8واں دن ہے ہمارے کورس کو، اور العزیز اکیڈمی کی طرف سے جاری اس کورس میں آج کے دن ہم سیدنا عیسی علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نازل ہونے کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ سیدنا عیسی علیہ السلام جیسے ان کی زندگی اسلام اور اہل اسلام کے ہاں خاص اہمیت رکھتی ہے، دین اسلام نے اور ہمارے آقا خیر الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت کے ساتھ سیدنا عیسی علیہ السلام کی دوبارہ اس زمین پر واپسی کا تذکرہ فرمایا ہے اور اس کو ہمارے ایمانیات کا حصہ قرار دیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے متعلقہ تمام امور کو اچھی طرح جان لیں۔ سیدنا عیسی علیہ السلام کا اس زمین پر بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور پھر اس زمین سے جب دشمنوں کی سازشیں حد سے بڑھ جائیں اور وہ ان کے در پہ آزار ہوئے تو ان کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، پھر قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا اور اپنی وہ بقیہ مہمات جن کا تعلق آخر زمانہ کے ساتھ ہے ان مہمات کو سر انجام دینا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرمانا، یہ وہ بنیادی عقائد اور مسلمات ہیں جو اہل اسلام کے ہاں شروع سے ہی معروف، مشہور اور ایمان کا حصہ چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا عیسی علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اس کے حوالے سے کل ہم نے تفصیل سے کتب تفاسیر سے پڑھا، اور ہم نے بالخصوص کتب تفاسیر کو اپنے استشہاد میں بطور استدلال کے اس لیے پیش کیا کہ قادیانی حضرات چونکہ اس وقت ہمارا مخاطب ہیں، وہ لوگوں کو یہی دھوکہ دیتے ہیں کہ مسلمان قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، اس کی تفسیر کو نہیں دیکھتے، اور اگر یہ تفسیر کو دیکھ لیں، قرآن پاک کو دیکھ لیں، مجددین کے ملفوظات کو دیکھ لیں تو یقیناً یہ ہماری باتوں کو سچا مان لیں۔ تو ہم نے قادیانیوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ 14 صدیوں کے مفسرین، مجددین، محدثین سب کے سب اسی عقیدے پر تھے جس عقیدے پر آج امت مسلمہ کھڑی ہے، اور جن بزرگوں کی عبارات سے، جن کے مبہم اقوال سے آپ لوگوں نے اپنے مذہب کے لیے شاہراہ بنائی ہے، ان کے اقوال کا بھی آخر میں ہم تجزیہ پیش کریں گے۔ سیدنا عیسی علیہ نبینا علیہ السلام ان کا قرب قیامت نازل ہونا یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ قیامت کی معروفات، قیامت کی جو معلومات ہیں، ان حوالے سے سیدنا عیسی علیہ السلام کا ایک وجود مسعود بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احادیث مبارکہ میں علامات کی جو قیامت کی جو 10 علامات کبریٰ بیان فرمائیں، ان میں باقاعدہ سیدنا عیسی علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا بھی بیان کیا کہ سیدنا عیسی علیہ السلام بھی علامت قیامت کے طور پر قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے، اور قرآن پاک میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد میں انہ العلم للساعہ کہ وہ قیامت کا علم ہے، قیامت کی ایک علامت ہے۔ بعض مفسرین نے اس کو العلم للساعہ پڑھا ہے، بعض نے العلم للساعہ۔ اب العلم للساعہ قیامت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے قیامت کی، سیدنا عیسی علیہ نبینا علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا۔ اور جب یہ قرآن ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی ایک علامت قرار دیا جا رہا تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہوتے جیسا کہ یہود کا گمان ہے یا جیسا کہ قادیانیوں کا گمان ہے، اگر ان کے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تک فوت ہو چکے ہوتے، چاہے وہ کشمیر میں جا کر فوت ہوئے ہوتے یا قادیانیوں کے گمان کے مطابق جیسے انہوں نے پھانسی دی تھی اسی وقت فوت ہو چکے ہوتے، تو دونوں صورتوں میں قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ آنا تو اس کو علامت قیامت نہ کہا جاتا، اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو علامت قیامت کہا جائے اور وہ دنیا سے علامت قیامت پوری ہو کر چلی جائے اور بعد میں نبی آئے اور ایک مستقل امت کا اجرا ہو اور مستقل امت قیامت کی صبح تک چلے اور علامت قیامت پہلے اپنا کام مکمل کر کے جا چکی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں، شریعت مطہرہ میں جو ہمیں بتایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہیں اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور ان کے بعد صرف قیامت کا نکارہ بجے گا، اس کے علاوہ دنیا میں پھر اور کوئی کسی کام کا کوئی اجرا نہیں ہوگا، کوئی نیا دین، نئی چیز نہیں آئے گی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا بھی کسی نئے دین کے لیے نہیں ہوگا، نہ کسی نئی وضاحت کے لیے ہوگا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی عامل بن کر آئیں گے۔ اور ایک نبی کا دوسرے نبی کے زمانے میں، دوسرے نبی کے علاقے میں جانا اور اس علاقے کے اس نبی کی شریعت کو فالو کرنا، اس شریعت کو لینا، اس کی اطاعت کرنا، یہ کوئی عقلوں سے بعید بات نہیں ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں ان کے وہ بھائی اور ان کے والد محترم تشریف لاتے ہیں تو قرآن پاک اس واقعہ میں ایک بہت اہم اشارہ فرماتا ہے کہ وہ آئے اور آ کر ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، انہوں نے اپنے والد کو اٹھایا اور اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ تو یہ سجدے میں آ کر گرنا، اگرچہ اس کے دیگر تفاسیر ہیں، یعنی اس کا سجدے میں گرنا، اطاعت کرنا، ان کے ہاں سجدہ تعظیمی ناجائز نہیں تھا، لیکن ان کا بظاہر اپنے سر کو یوسف علیہ السلام کے شرعی حدود کے علاقے میں آ کر ان کے علاقے میں جھکا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک نبی بھی دوسرے نبی کے علاقے میں جائے یا ایک نبی دوسرے نبی کے زمانے میں جائے تو اس نبی کی اطاعت کی جائے گی، اس نبی کے جو اس زمانے میں موجود ہے اسی کا سکہ چلے گا، اسی کی فرمان برداری ہوگی۔ تو یہاں پر ایک اشارہ کیا گیا کہ جس طرح یعقوب نبی ہو کر وہ آ کر اپنے بیٹے کے سامنے، جو کہ وہ بھی نبی ہیں اور بادشاہ ہیں، ان کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں، بعین ہی اسی طرح سیدنا عیسی علیہ السلام جب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے آسمان سے تو آ کر اپنی نئی شریعت کا یا سابقہ شریعت کا اجرا نہیں فرمائیں گے۔ نبی ہوں گے لیکن مرکز اطاعت نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے ان کے لیے کوئی وحی تشریعی شریعت کی وحی نہیں ہوگی، انتظامی وحی، انتظامی امور میں، چونکہ وہ دجال کے قتل کرنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور شیطانی دجالی قوتوں کے اختتام کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے، تو ان کے اوپر وہی انتظامی درجے کی ہوگی، اور انتظامی درجے کے معاملے میں اللہ کا حکم دینا یا وحی آنا یہ شریعت کے منافی نہیں، اور ان پر کوئی شرعی وحی نہیں آئے گی۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے صبح قیامت تک، اور یہ کا جو پیریڈ اور زمانہ ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور قیامت بھی اسی زمانے میں آ رہی ہے۔ حشر نشر آگے والے جو بھی معاملات ہیں اس کے بعد کے وہ سب کے سب اسی دور محمدی ہی میں سر انجام پائیں گے، اور ان کا آ کر جب ان کے لیے مسلح امت پیش کرے گی ان کے نبوت کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی امامت کی قیادت ان کے حوالے کرے گی تو وہ فوراً فرما دیں گے نہیں، یہ تمہاری اس امت کا اعزاز ہے، آپ ہی نماز پڑھائیے، اور یہ حدیث مسلم شریف اور بخاری وغیرہ موجود ہے، وہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے، آپ ہی امامت کروائیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری بات عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کی علامت قرار دیا ہے، اور قیامت کی نشانی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود، اور اسی بات کو حضرات مفسرین نے، حضرات محدثین نے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہمارے جلیل القدر مفسر امام عبداللہ بن جریر الطبری ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، وہ اپنی تفسیر طبری میں سورہ زخرف کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور ان کا وجود یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود یہ قیامت کی ایک علامت ہے، قیامت کا علم ہے۔ اس کے بارے میں آگے صفحہ نمبر 55 پہ اور پھر اس کے بعد 56 اور 57 تک مختلف قسم کی روایات لائے۔ ان میں ایک روایت کیا لائے، وہ فرماتے ہیں ابن عباس انہ کان یقرأ وانہ لعلم للساعة، کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو علم للساعة کے بجائے علم للساعة یعنی علامت کی ایک قیامت کی ایک علامت
قیامت کی ایک نشانی کے طور پہ پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے؟ قال نزول عیسی ابن مریم، اور یہ نزول ہے عیسی ابن مریم کا، یعنی حضرت عیسی ابن مریم کا نازل ہونا، یہ ہے علامت کی قیامت کی ایک علامت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری روایت میں جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے حضرت عباس سے ہی نقل کیا کہ ما ادری عالم الناس بتفسیر حاصل آیا، وہ کہتے آپ سے زیادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قرآن پاک کی تفسیر کو آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ فرماتے کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللِّسَاءِ قَالَ نُزُولُ عِیسیٰ ابن مریم۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن بصری فرماتے ہیں علم اللساء سے مراد ہے نزول عیسیٰ ابن مریم۔ اب اس کو علم اللساء پڑھو یا علم اللساء پڑھو، دونوں صورتوں میں اس سے مراد سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ سے، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعَلَمُ اللساء قَالَ آیَةُ اللساء، یعنی قیامت کی ایک نشانی ہے خروج عیسیٰ ابن مریم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ ابن مریم کا قیامت سے پہلے خروج فرمانا، یہ علامات قیامت ہے۔ تو یہ دلیل ہے علم اللساء کی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور وہ قیامت کی علامت کے طور پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ تفسیر طبری ہے جس کو محمد بن جریر عبداللہ طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 55 سے لے کر 57 تک ان آثار اور روایات کو جمع کیا گیا ہے جن آثار اور روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ہے۔ اب دوسری تفسیر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن کثیر ہے جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللساء قَالَ هُوَ خُرُوجُ عِیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قبل یوم القیامہ، کہ علم اللساء سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے خروج فرمانا ہے، قیامت سے پہلے ان کا یعنی نزول ہونا ہے آسمان سے زمین کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، اس سے وہ مراد ہے۔ صفحہ نمبر 134 اپنا کیا نام تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 134، اس پہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انہ لعلم اللساء سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہے جو باقاعدہ قرب قیامت زمین پر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد دوسری کتاب تفسیر مدارک میں تفسیر نصفی میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر نصفی صفحہ نمبر 254 اور اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 254 وہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ اللساء وَإِنَّ عِیسیٰ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ مَجِيءُ السَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن سے جانا جائے گا علامات قیامت کے آنے کو۔ اور حضرت ابن عباس نے پڑھا اس کو علم اللساء وَهُوَ الْعَلَامَةُ، علم اللساء پڑھنے کا مطلب یہ قیامت کی علامت ہیں۔ وَإِنَّ نُزُولُهُ علم اللساء، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اب اس میں استبعاد کیا ہے؟ عقل کے اندر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ عقل میں کیوں نہیں آتا؟ قادیانی پہلی بات تو یہ سیدھی سی ہے کہ یہ اس طبقے کا عقل و خرد سے کوئی دور نزدیک کا بھی ایسا تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں مطعون کیا جا سکے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تو یہ عقل سے ویسے ہی کافی دوری پہ کھڑا ہوا طبقہ ہے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں آسمان سے آنا کیسے ممکن ہے؟ سوال یہ ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے تشریف لائے، جو رب ان تمام قرۂ ناریہ قرۂ حاریہ جتنے بھی آسمان کے جو زمین کے درمیان جو گیپس ہیں یا جس طرح کے آگے ہولناک جگہ ہیں یا کوئی ایسی بڑی بڑی سخت آزمائشیں ہیں، جس طرح ان آزمائشوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام حضرت حوا کو زمین پر پہنچایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا اور آسمانوں پر پہنچا دیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے ذمہ تو نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لانا، یہ ان کروں سے ان آگ کے کروں سے گزرنا یا کسی کو گزارنا یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اس نار سے اپنے بندے کو پار کرنا رب النار کے لیے مشکل نہیں ہے، اور رب النار تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ جب چاہے آگ کو جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو بردم و سلامہ بنا دیا، ٹھنڈک والی بنا دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے میں ایسی دقت کیوں اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہو؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ لانا یہ سارے خدائی کام ہیں، یہ ہمارے انسانی کام نہیں ہیں، نہ ان کا انسانی کاموں کے ایسے کاموں میں انسان کا کوئی دخل ہے، یہ سب کو سب خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور خدا کی قدرت کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ دوسری تفسیر اس وقت ہے الکشف البیان عن تفسیر القرآن، امام ثعلبی رحمۃ اللہ ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی جو کہ 427 ہجری میں ان کی توفی ہے، وہ فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں وفی امارتن و انہ لعلم اللساء بفتح العین واللام، وہ کہتے ہیں عین اور لام کے فتح کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک بن دینار، حضرت زحاق یہ پڑھا کرتے تھے۔ فی الحدیث ینزل عیسی ابن مریم علیہ السلام علی سنیۃ من الارض المقدسہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے زمین پر ارض مقدس میں، یعنی ارض مقدس فلسطین کے جس حصے کو جبل زیتہ، جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی حصے پہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ وہ دمشق کے مرکز جامع مسجد کے جو ہے وہ مینار کے پر جو ہے شرقی مینار، اس کے اوپر نازل ہوں گے۔ بہرحال ان کے نزول میں تو اختلاف نہیں ہے، امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ نازل کس جگہ پر ہوں گے، ان کیفیات میں فرق ہے، تو مختلف روایات ہیں۔ اب اس روایت کو امام سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، تفسیر سالبی میں جلد نمبر 23 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 472، جلد 23 صفحہ نمبر 472۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، اس کے اوپر یہ جو ان کی معاملہ ہے ان کے نزول کا، اس پہ مجموعی طور پہ چاروں قومیں متفق ہیں۔ اس مجموعی طور پہ چاروں قوموں کا اتفاق ہے، اگرچہ تفصیل میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے۔ یہودی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، لیکن وہ اس عیسیٰ کا منتظر نہیں ہیں۔ اس عیسیٰ کو، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو، تو وہ تو کاذب اور مفتری معاذ اللہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سچے مسیح نہیں ہیں۔ اس بنیاد پر اپنے باطل گمان میں انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ ان کا گمان ہے، اسلام کی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ اس کے بعد عیسائی ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور صلیب پہ قتل ہوئے، پھر ان کو زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ تیسرا عقیدہ تھا ان کا قادیانیوں کا۔ اب قادیانیوں کا موقف بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ تو صلیب پر تو چڑھائے گئے، لیکن پھر وہاں سے بچ کر کشمیر میں آ گئے، 75 سال زندہ رہ کر گزر گئے۔ تو لیکن کیا قادیانیوں کے ہاں بھی کسی نئے مسیح کی ضرورت ہے؟ عام قادیانی آج کل کہتے ہیں ہمیں کسی نئے کینڈیڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے تم منتظر ہو ہمارا وہ آ چکا ہے۔ یعنی ان کی غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں جس مسیح کے تم لوگ انتظار میں ہو ہمارا وہ مسیح آ چکا ہے، وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ مدعی سست گواہ چست۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس شخص کو مسیح بنا کر قادیانی اب ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، اب اس کی حالت کیا ہے؟ تو یہ مرزا غلام محمد قادیانی، اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ قادیانیوں کی آج تک اپنے مرزا صاحب کی باتوں سے بھی اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ جہاں پر مرزا غلام محمد قادیانی ان کو امت مسلمہ کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، یہ بھاگ کر کسی اور جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو پکڑ کر واپس لاتے ہیں، بس ان کی ایک ضد ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ اب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جس طرح چاروں قوموں کے اس معاملے میں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کا اختلاف ہے اس بات پہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر صلیب دیے گئے آسمان پر اٹھایا گیا یا صلیب دے کر اٹھایا گیا، تو یہودی، عیسائی اور قادیانی صلیب کے معاملے تک تو تینوں متفق ہیں، اور وہ تینوں کا اتفاق ہے کہ صلیب دیا گیا۔ اب یہودی کہتے اس صلیب کے بدلے میں مر گیا، اور عیسائی کہتے ہیں اس صلیب کے بدلے میں معاذ اللہ ان کو، یعنی ان کا جو موقف ہے ابنیت والا، جو عقیدہ الوہیت والا، وہ 3 دن زندہ رہ کر، مردہ رہ کر پھر زندہ ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ قادیانی کہتے وہاں پہ فوت نہیں ہوئے اور وہاں سے دوبارہ آئے اور کشمیر میں آ کر فوت ہو گئے۔ یعنی صلیب کی حد تک تینوں قومیں صلیب پر بیٹھی ہیں۔ لیکن اب اصل جو مسئلہ ہے، مسلمانوں کا کہنا یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب دیے گئے، نہ قتل کیے گئے، اللہ نے ان کو باحفاظت عزت کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، حضرت جبرائیل روح القدس کے ساتھ۔ اب واپسی ان کا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا، اس پر بھی چاروں قوموں میں متفق ہیں۔ چاروں قوموں کا اتفاق کیسے ہے؟ یہودی دجال کے منتظر ہیں، انہوں نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کاذب سمجھا، جھوٹا سمجھا، مفتری اللہ سمجھا، اس لیے اب وہ کسی سچے مسیحا کے منتظر ہیں جو آ کر رومیوں کو پر ان کو غلبہ دے، یعنی ان کو یہودیوں کو دنیا پہ غالب کرے۔ عیسائی منتظر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، انہوں نے آنا ہے۔ اب مسلمان بھی منتظر ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ اور چوتھی بات، کیا قادیانی بھی اس بات پہ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ قادیانیوں کی آج کل کی جو جنریشن ہے،
آج کل کا جتنے بھی ان کے نئے نئے قادیانی مربی اور مبلغین پیدا ہو کر میدان میں آ رہے ہیں، یہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد جو ہمارا آنا تھا وہ تو آ چکا، اس کی تو اب ہمیں تو ضرورت نہیں رہی، تم نے بھی آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں آ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تم جس مرزا غلام محمد قادیانی کی وکالت کرتے ہو، کیا اس معاملے میں مرزا غلام محمد قادیانی بھی تمہاری سرپرستی کرتا ہے یا نہیں؟ تمہاری اس وکالت کو لیتا ہے یا نہیں؟ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 ازالہ اوہام، اس کے اوپر مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح مسیح آ جائیں۔ ہاں، اس زمانہ کے لیے میں مسیح مسیح ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کچھ میرا خیال نہیں کہ مسیح مسیح بہت سے ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا پایا جاتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال کا آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ پس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آ سکیں، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ یعنی صفحہ نمبر 197 اور 198۔ مرزا غلام محمد قادیانی بھی یہ سمجھتا ہے کہ احادیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ مرزے پہ صادق نہیں آتے، یہ ان میں تعویل کرتا ہے، تعویلات کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اس کے اندر مجاز کے چکروں میں چلا جاتے ہیں، تو ایک صحیح راستے کو چھوڑ کر اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں۔ لیکن خود مرزا غلام محمد قادیانی ساتھ ساتھ اس امکان کو بھی باقی رکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے حدیث کو جو ظاہری الفاظ ہیں وہ آئیں گے امام بن کر، حاکم بن کر، امام حکم عادل اور انصاف والے حاکم بن کر، اور مال لوگوں پر لوٹائیں گے۔ اور اس کی مرزا صاحب سے مال لٹانا تو دور کی بات، ان کی تو پوری زندگی اموال کے جمع کرنے میں خرچ ہو گئی، کبھی کسی بہانے سے، کبھی دعا 1 لاکھ روپے کی، اولاد کے لیے دعا کا 1 لاکھ روپے اس دور میں مرزا صاحب نے مانگا تھا، جس دور میں بکرے کا گوشت 1 روپے کا 8 کلو آ جاتا تھا، تو اس حساب سے آج اندازہ لگا لیں کہ 1,000 روپے کا 1 کلو ہے، تو یعنی اس دور میں مرزا صاحب 1 لاکھ روپے مانگ رہے تھے اولاد کی دعا کرنے کے لیے۔ تو جو شخص ایک بھکاری کی شکل والا ہو، ہر وقت بھیک مانگتا رہتا ہو، اور وہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی گدی پر آ سکتا ہے، جو مال اتنا لٹائیں گے کہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا؟ تو ان کی ایک اپنی شان ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اور مرزا صاحب کو بھی اس بات کا ادراک تھا، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ازالہ اوہام صفحہ نمبر 157 اور 158 پہ اس بات کو کلیئر کر دیا کہ ممکن اور عین ممکن ہے کہ میرے بعد 10,000 بھی مسیح آ سکتے ہیں، اور دوسرے ساتھ کہا ہو سکتا ہے بعض احادیثوں کے روح میں، جو احادیثوں کی روشنی میں جو شان بیان کی گئی ہے آنے والے مسیح کی، کوئی ایسا مسیح ضرور آ جائے جو کہ حدیث کے جس پر ظاہری الفاظ بھی پورے آتے ہوں، کیونکہ یہ فقیر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا، تو آنے والا مسیح بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ نزول کے عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اصولی طور پہ چاروں قومیں متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان نازل ہونا ہے۔ اب نزول کی آگے کیفیت کیا ہے، یہ چاروں کے ہاں پھر مختلف ہے۔ یہودیوں کے ہاں وہ جو ان کا دجال ہے وہ اسی کو مسیح سمجھ کر اس کے منتظر ہیں، وہ اس کے خروج اور ظہور کے منتظر ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منتظر ہیں، مسلمان بھی نزول کے منتظر ہیں، اور قادیانی بھی منتظر ہیں۔ لیکن قادیانیوں نے اب یہ ایک نئی طرز چلا رکھی ہے کہ نئے مسیح کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارا آ چکا، لیکن اپنا جس کو لائے ہیں اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود یہ علامات قیامت میں سے ہے، اللہ کے رسول اسے علامت قیامت قرار دیتے ہیں۔ قادیانی یہاں پر بھی دھوکہ دیتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ یہ علامت قیامت میں سے ہے، تو پھر اس کے بعد تو قیامت آنی چاہیے تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن قیامت بن کر اترا، اور قرآن ابھی بھی موجود ہے، قیامت ابھی بھی نہیں آئی؟ تو جو علامات ہوتی ہیں یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتی ہیں، ان کا ظہور ہوتا ہے، یہ کوئی مکمل کوئی علامت ضابطہ حیات نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر پوری جو ہے وہ صدیوں کی صدیاں انسانی قافلہ چلتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک
نسل انسانی کے لیے صبح قیامت تک کے لیے ضابطۂ حیات ہے۔ اور اس کو جو بعض مفسرین کی طرف اس کا انتساب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سے مراد قرآن پاک لیا ہے، تو جلیل القدر مفسرین نے ان کی تقلید کی ہے اور فرمایا نہیں، بلکہ انہ العلم الساعہ سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ علامت قیامت ہیں جو قرب قیامت تشریف لائیں گے، اس میں شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی کتاب مسلم شریف میں یا صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ قرآن پاک سے بھی، یہ حدیث سے بھی، امت کے اجماع سے بھی، اور جو ہے وہ اکابرین اور امت کے سلف صالحین کے اقوال سے، ہر بات سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت زمین کی طرف نزول فرمائیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 395 ہے، اور اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عن جابر بن عبداللہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا اور وہ غالب رہے گا قیامت کی صبح تک۔ قال فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا، فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ کہے گا کہ آپ آگے آئیے اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ ہذہ الامہ، فرمایا نانا تم میں سے بعض پر امیر مناسب ہیں، یہی بات ہے اللہ نے اس امت کو عزت اور تکریم سے جو نوازا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 395، اس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات، عام طور پہ قادیانی یہ دھوکہ دینے کے لیے قوم کو یہ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے یا کسی اور کتاب کے مطابق کریں گے، انجیل کے مطابق کریں گے۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ قرآن و حدیث کے، قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے، اس لیے کہ قرآن پاک میں یہاں پر بھی یعلمہ الکتاب والحکمہ لکھا ہوا ہے، کتاب و حکمت دونوں کا اکٹھا تذکرہ آیا ہے، وہاں پر اس سے مراد قرآن اور سنت ہی ہے۔ اور یہ بات امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، تفسیر حسن بصری میں موجود ہے، دیگر حضرات نے بھی فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پانا تھا، ان کا دور میں یعنی ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو غلبہ بھی ملنا تھا، تو ان کی اتباع کو کسی نہ کسی درجے میں صبح قیامت تک رہنا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو تورات کا علم بھی دیا جو کہ ان سے پہلے کی ہے، انجیل کا علم بھی دیا جو ان پہ نازل ہوئی، اور کتاب و حکمت کا علم بھی دیا جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو اللہ ان کو پوری تعلیم دے کر، کتاب و سنت کی، اس شریعت کی تعلیم دے کر دنیا میں بھیجیں گے۔ انہیں آ کر کسی بھی گل خان اور جو ہے وہ فلاں خان وغیرہ سے یا کسی قاضی سے اور کسی ماسٹر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ وہ مختاری کے امتحان دے کر اسے فیل ہونے کا سرٹیفکیٹ لیں گے، نہ ان کے لیے کسی کچہری کے اندر جا کر جو ہے وہ منشی گیری کا انہیں کام کرنا پڑے گا۔ جو کچھ بھی ہے تو وہ وہاں پہ وہ ان کو علم اللہ دے کر بھیجیں گے۔ اس کا واضح قرینہ یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت مہدی علیہ رضوان کو جب پتہ بھی ہوگا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس شریعت کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ سابقہ نبی ہیں، ان کی شریعت ہماری شریعت سے جدا ہے، اس کے باوجود ان کو مصلی امامت پیش کرنا کہ آپ آئیں اور آ کر نماز پڑھیں، یہ حالانکہ امام کے لیے تو وہ ہوتا ہے نا جو سب سے اچھا قاری ہو، سب سے زیادہ علم والا ہو، جو عالم ہو، اس کی صفات ہیں، اس کو آگے کیا جائے۔ تو امام حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیوں مصلی امامت پہ آگے کریں گے، حالانکہ وہ تو سابقہ شریعت کا نبی ہیں؟ تو اس لیے کہ حضرت مہدی کو علم ہوگا کہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا چکی ہے، یہ کسی جو ہے نا وہ گل خان سے اور فلاں خان سے اور ماسٹر بابو لکش علائی بخش سے کسی پڑھ کر نہیں آئے، اور یہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کے علم سے آراستہ ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا جائے، تو وہ ان کے لیے مصلی چھوڑ دیں گے۔ اس سے ایک اور جھوٹ بھی نکل گیا، جو قادیانیوں نے مرزا صاحب کی امت مسلمہ کے ہاتھوں ہونے والی تذلیل، اور جو اس کذاب کی وجہ سے امت مسلمہ اس کے اوپر لعن طعن کرتی ہے اور اس سے اعلان برات اور اظہار نفرت کرتی ہے، اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں یہ تو حدیثوں میں موجود ہے کہ جب بھی سچا مسیح آئے گا، قوم علماء جو ان کو گالیاں دیں گے، علماء ان پر لعن طعن کریں گے۔ ایسی کوئی حدیث دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ جب سچے مہدی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ امت مصلی امامت بھی ان کے لیے چھوڑ دے گی، اتنا ان کا اکرام کرے گی، چہ جا کے وہ حشر کرے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ محض اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک حدیث اپنی طرف سے گاڑ لی کہ یہ تو حدیثوں میں لکھا ہے، یہ تو ہوگا، یہ تو ایسا ہونا حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات گاڑ لی۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ بخاری شریف میں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 3449، باب نزول عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے یعنی نزول کا مستقل باب و حدیث الانبیاء میں باب قائم کیا، اور یہ بخاری اور مسلم کے 2 حوالے اس لیے پیش کیے، حالانکہ حدیث اور بھی ہیں، 200 سے زائد احادیث موجود ہیں ذخیرہ احادیث میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ اور امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر ان روایات کو جمع کر کے ان کی تمام فنی تحقیق کو وہاں پہ قلم بند فرما دیا ہے، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا ان کا احسان ہے۔ چونکہ یہ کتاب بخاری اور مسلم، اس کے بارے میں مرزا غلام محمد قادیانی ان کی حدیث پر اعتماد کرتا ہے اور اعتماد کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جب اعتماد خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہے، ہم جو پہلے نمبر پہ بخاری کی حدیث کو لیتے ہیں، پھر ہم مسلم کی حدیث کو لیتے ہیں، تو یہ جب خود بھی یہ کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم راجح ہے، تو بخاری اور مسلم ہی کی سنیے۔ ان ابا ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تم میں امام ہوں گا، امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی امامت تمہارے ہاتھ میں ہوگی، ابن مریم جو ہے وہ سابقہ امتوں کا ایک نبی، وہ تم میں نازل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری ہے اور کتاب احادیث الانبیاء، اور حدیث نمبر ہے 3449۔ اس حدیث میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ اس معاملے میں کھل کر یہ حدیث بیان کی، اور واضح طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پہ، ان کے دوبارہ آنے پہ اتنا یقین تھا، احادیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک شرح ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نوجوان کو دیکھتے تو اسے کہتے ہیں، نوجوان تم اگر میرے بعد تمہاری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ان کو میرا ابو ہریرہ کا سلام ضرور کہنا۔ یعنی اس حد تک وہ یقین واثق اور کامل پہ تھے کہ نوجوانوں کو کہا کرتے تھے کہ میرے بعد اگر تم زندہ رہے اور عیسیٰ کا زمانہ پا لیا تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام تک میرا سلام ضرور پہنچانا ہے۔ اب یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کریں حضرت اپنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرزا غلام محمد قادیانی ان کو معاف کر دے، تو یہ بات بظاہر بہت بعید ہے عقل سے۔ مرزا صاحب سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی کوئی تعریف کرے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی یہ حدیث آئی کہ انہوں نے کھل کر اپنی یعنی صحابہ میں اس عقیدے کا اظہار کیا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ، یہ اسلام کا چلتا پھرتا معجزہ تھا ان کا حافظہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی۔ تو ایسے جلیل القدر صحابی، وہ محدث صحابی، تو ان کے بارے میں جب انہوں نے کھل کر کہا اور ساتھ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے، اور ساتھ کہتے تھے جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتی، تو اس آیت کو پڑھو، موت سے پہلے تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ویسے بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ جب نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ فرضی باتیں نہیں کی جاتی، نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ایسے ایمان کی خبر نہیں دی جا سکتی جو مفید نہ ہو، اتنی تاکید کے ساتھ اسی ایمان کی خبر دی جائے گی جو مفید ہو۔ قادیانی اس میں جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ہر کا یہودی کے مرتے وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں، تو پھر وہ مرتے وقت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے، لیکن اس کا وہ ایمان لانا اس کو مفید ثابت نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے ایمان کے گواہ ہوں گے۔ تو ایمان کے گواہ کیسے ہیں؟ جس ایمان کو انہیں فائدہ نہیں ہے اس پر گواہی کا کیا فائدہ؟ تو یہ آیت مبارکہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ استدلال یہی کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے، یہود ان پر ایمان لائیں گے، ضرور بضرور یہودی ان پر ایمان لے آئیں گے، اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، اور اس وقت ساری ملتیں ختم ہو جائیں گی، ایک ملت دین اسلام باقی رہ جائے گی۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ نے اتنا ڈنکے کی چوٹ پر یہ عقیدہ بیان کیا تو مرزا صاحب نے ان کو کیا معاذ صلواتیں سنائیں، وہ سنیے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ ابو ہریرہ کے قول کو ایک ردی متاح کی طرح پھینک دے، چونکہ قرأت ثانی حسب اصول محدثین صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے۔ اس جگہ آیت قبل موت ہی کی دوسری قرأت قبل موت ہی موجود ہے جو اس کو حدیث سے صحیح سمجھنا چاہیے، یعنی قرأت حدیث قبل موت ہی
قرآن کی نص قطعی کے مقابل جو قبل موتہم کی کوئی شاذ قرات ہے کہتے اس کو صحیح سمجھنا چاہیے. یعنی یہ قرآن بھی اب ٹھیک نہیں ہے. صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو قول نہیں بلکہ قرآن کے اندر بھی مرزا قادیانی تحریف کر رہا ہے کہ موت ہی کی بجائے موتہم کو لیا جائے کہ وہ یہودیوں کی موت سے پہلے. اب کہتا ہے یہ لینا چاہیے. اس صورت میں ابو ہریرہ کا قول قرآن اور حدیث دونوں کے مخالف ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی مخالفت کریں تو معاذ اللہ کیا وہ راہ راست پہ رہ سکتے ہیں؟ پھر اور نفرت کا اظہار کرتے فلا شک انہ باطل، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کی بات باطل ہے. اور ومن تبعہ فانہ مفسد بطال، اور جس نے اس معاملے میں ابو ہریرہ کی اطاعت کی وہ فسادی بھی ہوگا، بطال بہت بڑا باطل بھی ہوگا. تو یہ ہے مرزا قادیانی کا مذہب. صفحہ نمبر 410 زمیمہ براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 21. اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کے قول کو کہتا ہے یہ فساد ہے، گمراہی ہے، اور اس کو جو لے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے. اس کو جو ہے وہ اقوال کی فہرست میں جگہ نہیں دی جا سکتی. اب یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ جو بغض ہے حضرات صحابہ سے صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے کھل کر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بات کی ہے. اب ہم اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. اب ہم دو مجددین کے، ایک مجدد کے بعد جس کو کل نقل کیا تھا آج دوبارہ بطور تبرک پھر نقل کرتے ہیں، اور ایک دوسرے مجدد ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ مجددین کی حیثیت قادیانیوں کے ہاں بہت زیادہ ہے. قادیانیوں کے ہاں حضرات مجددین جو ہیں یہ غلطی سے یعنی نبوت کے قریب ان کو پہنچا دیا، ان کو قرآن کا فہم دیا جاتا ہے. ان کی نافرمانی کرنا وہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لمبی تفصیل ہے جو بارہا ذکر ہوئی، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. جیسا کہ اصل مصفہ میں جن مجددین کی لسٹ دی ان میں ایک مجدد ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ الاکبر میں جو فرمایا ہے وہ یہی علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 112 پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء حق قائن، یہ متن ہے. اور امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ فإنہ یذوب، جس کے دجال کے بارے میں فینزل عیسیٰ علیہ السلام من المنارۃ الشرقیۃ فی دمشق شام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے مشرقی مینار پر شام میں. ویجیء الی قتال الدجال، اور آئیں گے کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے اسے قتل کر دیں گے، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد اپنی ضرب سے قتل کرنے کے بعد فإنہ یذوب کالملح فی الماء، ویسے یعنی حل ہونے لگ جائے گا، ایسے یعنی پانی کی جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے ایسے وہ رضا رضا ہونے لگ جائے گا. عند نزول عیسیٰ علیہ السلام من السماء، جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. یہ بات کر رہے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو قادیانی حضرات نے 10ویں صدی کا غالباً یا 9ویں صدی کا مجدد شمار کیا ہے، یہ 10ویں صدی کا مجدد شمار کیا ہے. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حق ہے ان کا نازل ہونا، تو جو اس حق کو چھوڑتا ہے وہی باطل پر ہے اور خسارے کا سودا کر رہا ہے. اب اس کے بعد دوسری اہم ترین کتاب یہ الحاوی للفتاوی. اس الحاوی للفتاوی میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صفحہ نمبر 157 پہ علامہ سیوطی نے باقاعدہ یعنی فتویٰ دیا اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اپنا نزول کے قائل نہیں ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا انکار فرماتے ہیں کہ اما نفی نزول عیسیٰ علیہ السلام و نفی النبوت عنہ کلاہما کفر، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے اس بات کی نفی کرنا، اور نفی النبوت عنہ یا ان سے نبوت کی نفی کرنا، کلاہما کفر، یہ دونوں ہی کفر ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. تو یہ مجدد ہیں ان کی 9ویں صدی کے، جن کو قادیانی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 9ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، جس کی اطاعت سے نکلنا فسق اور گمراہی ہے. اب یہی مجدد علامہ جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157 پہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان نزول کا انکار کرنے والا اور ان کی نبوت کا انکار کرنے والا کلاہما کفر، یہ دونوں کے دونوں انکار کفر ہیں، ان کے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا. تو اب ہم نے ان روایات سے ان سارے ماخذوں سے دیکھا. اب اناجیل اربع بھی اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اب قرآن بھی متفق ہے. اب سوال ہے کہ اناجیل اور قرآن میں اس معاملے میں مطابقت کیوں ہے؟ قرآن جس طرح ہر جو پہلے والے نبی کی شریعت کے بعد جو اس کی قوم میں بگاڑ آتا ہے تو اگلی شریعت آ کر اس کی تصحیح کرتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم میں یہ بگاڑ آیا تھا عیسائیوں میں کہ انہوں نے عقیدہ ابنیت کو نکالا،
عقیدہ تثلیث کو نکالا، انہوں نے عقیدہ الوہیت کو نکالا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام عقیدہ کفارہ کو نکالا کہ صلیب کا عقیدہ اس کے ساتھ کفارے کو جوڑ دیا، اور پانچواں عقیدہ ان کا تھا رفع الی السماء کا۔ عیسائیوں نے 5 عقیدے اختیار کیے۔ پہلے نمبر پہ ابنیت، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر الوہیت، انہیں الہ بنا دیا، خدا بنا دیا، پھر ان کے جو ہے وہ تسلب، ان کو تسلیم، ان کو پھانسی پہ لٹکایا جانا، ان کو پھانسی پہ چڑھانے کا عقیدہ رکھا، پھر ان کی تثلیث کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام میں 3 مل کر 1 ہیں، 1 مل کر 3 ہے، اور ان کا 5واں عقیدہ تھا رفع الی السماء کا، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ابنیت کا رد کیا کہ خود قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدہ ابنیت کا اللہ نے رد کیا۔ ولا تقولوا ثلاثہ کہہ کر ان کے عقیدہ تثلیث کا رد کیا۔ وما قتلوه وما صلبوه کہہ کر ان کے عقیدہ صلب کا رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دیا گیا، اور الہ واحد کہہ کر ان کی الوہیت میں ان کی شرکت کا رد کیا کہ اللہ ایک الہ ہے، اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے عقیدہ رفع الی السماء کا پورے قرآن پاک میں اللہ نے کہیں بھی رد نہیں کیا، ان کا یہ عقیدہ درست تھا، تو اللہ نے کہا وما قتلوا وما صلبوا بل رفع اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے، اور ان کو رفع کر کے ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے۔ تو ان کا قرب قیامت نازل ہونا یہ یہودیوں کے ہاں بھی مسلم ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی مسلم ہے۔ قادیانیوں کے مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اس بات کا امکان رکھا کہ وہ نازل ہوں گے، جن پر ظاہر الفاظ آئیں، اور مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیوں کے ہاں جس کا نازل ہونا ہے وہ مسیح دجال ہے، وہ اس کے ماسوا اور ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں جو ہیں وہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور قادیانیوں کے ہاں بھی یہی عیسیٰ آ سکتے ہیں جن پر ظاہر الفاظ فٹ آئیں، اور ہمارے ہاں بھی یہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسیٰ ابن مریم ہیں زمین پر تشریف لائے، اپنی دعوت کا کام کیا۔ قرب قیامت دوبارہ آئیں گے علامت قیامت کے طور پر، اور آ کر دجال کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور خنزیروں کو قتل کر دیں گے، حتیٰ کہ ساری ملتیں ختم ہو کر ایک ملت رہ جائے گی، وہ ملت اسلام ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں گے، اس کی تفصیل سے بحث پھر قبر عیسیٰ میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔